پچھلے سال جب لاک ڈاؤن شروع ہوا مرکز کو کتنا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آج تک بند ہے، سازش کے تحت بند ہے، لیکن کسی کو جائز طور پر کسی مقدمے کے اندر پھنسا دیا جائے آج تک ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے. اب تو حکومتیں ہیں، ان کے پاس کون پہنچے، سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، لیکن اس مقدمے میں کہیں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ کورونا جو وبا اور بیماری ہے یا دنیا کے حکومتوں کی سازش ہے، جو بھی ہے اس کو پھیلانے والے لوگ یہ جماعت کے لوگ ہیں یا یہ علماء لوگ ہیں، اس چیز کو وہ بالکل ثابت نہیں کر سکے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا 2001 میں امریکہ نے جھوٹا بہانہ بنا کر کے اسامہ بن لادن کا افغانستان کے پتھر سے پتھر بجا دیا، گھروں کے اوپر بمباری کر دی، 15 لاکھ لوگ شہید ہو گئے. وہی امریکہ آج گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک رہا ہے اور اس ملک سے نکلنے کے لیے اس کے پاس میں کوئی راستہ موجود نہیں. جب 2001 میں وہاں حملہ ہوا، طالبان سے پوچھا آپ کون لوگ ہیں، تو کہنے لگے ہم تو دیوبندی لوگ. کون لوگ ہیں؟ دیوبندی لوگ ہیں ہم. کہ دیوبندی کا کیا مطلب ہے؟ تو کہ ہم دیوبند سے پڑھ کر کے آئے ہیں، ہم اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں ہی پڑھتے تھے. ہم روزانہ دیکھتے تھے کہ آج امریکہ کا صحافی آ رہا ہے، آج لندن کا پترکار آ رہا ہے، آج فرانس کا پترکار آ رہا ہے، آج انڈیا کے فلاں ٹی وی چینل کا پترکار اور صحافی آ رہا ہے. ہر روز 2 سال تک لائن لگی رہی. اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے جو وہاں نظام بنایا، کوئی نقطہ رکھنے کی جگہ بھی ان کو ملی نہیں. اگر ایک ناخن کے برابر جگہ رکھنے کی جو ان کو موقع مل جاتا، اسی دن وہ دارالعلوم دیوبند کا تالا لگاتا. لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی موقع ان کو ملا نہیں. تو بزرگوں، یہ 2 موٹی موٹی مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اور آپ ہمارے علاقے کے اندر بھی سوچ لیں کہ جن بزرگوں نے قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام کے ساتھ، ہماری یہ مسجدیں آباد ہے، مدرسے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے کام چل رہے ہیں. ہمارے ان بزرگوں نے فاقہ برداشت کیا، بھوک برداشت کی، اور یہی نہیں، گالیاں سنی اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی برادری کی. گالیوں کو برداشت کیا، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، کہ آنے والی نسلوں میں دین نہیں ہوگا تو سارے کے سارے لوگ جہنم کے راستے کے اوپر چل پڑیں گے. پوکرن کے بزرگ ہیں، اس کے بعد ہمارے فلودی اور ان علاقوں کے ہمارے بزرگ، اور گجرات سے جو ہمارے بزرگان دین آتے تھے جماعت کی شکل میں، سندھ سے جو ہمارے خانقاہوں سے بزرگان دین آتے تھے، ذکر کی ہم کو تلقین کرتے تھے، تلاوت کی تلقین کرتے تھے، نمازوں کی تلقین کرتے تھے، ان بزرگوں نے قربانیاں دی. اس کے نتیجے میں آج ہمارے علاقے میں بڑے بڑے مدارس بن گئے، بڑے بڑے، ہر بستی کے اندر جہاں 25 گھریں 30 گھریں وہاں مکاتب کا نظام ہے، گھروں کے قریب یہ مسجدیں ہیں، اور حکومت ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتی. دنیا کی طاقتوں نے، یہ دنیا کی ساری طاقتیں، آپ سوچیں گے مین پوائنٹ اسلام اور مسلمانوں کو کسی طرح کمزور کرنا اور ختم کرنا ہے. یاد رکھنا. کیوں؟ وہ یہ سوچتے ہیں جب تک دنیا میں اسلام اور مسلمان دین پر چلتے رہیں گے ہم اپنے مشن کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھو، دشمن نے 2 طریقے اختیار کیے. ایک ہتھیار کے ذریعے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنے کا، اس میں وہ ناکام ہو گئے. برطانیہ ناکام ہوا، امریکہ ناکام ہوا. دوسری چیز، انہوں نے 2 چیزیں اور چلائی. ایک چیز تو یہ کہ اپنے یہاں جو اسکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے، ان مسلم ممالک کے اندر بھی وہ تعلیم شروع کروا دو. اور دوسری چیز، مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی اور بد اخلاقی کو عام کر دو. اس کو عام کر دو، بے حیائی اور بد اخلاقی کو عام کر دو. بے حیائی عام ہو جائے گی، پردہ ختم ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی. اور جس بستی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بستی کے اندر زنا عام ہو جائے، لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، اس بستی والے انتظار کریں کہ جلدی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور اللہ کا عذاب صرف یہی نہیں ہے
کہ آسمان سے پتھر برسیں، آسمان سے اولے برسیں، زمین سے آگ نکل جائے، امت محمدیہ کے اوپر اس طرح اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ امت محمدیہ کا عذاب یہ ہے کہ امت محمدیہ اپنے دین کو پسند نہ کرے، بلکہ دوسرے ادیان کو، دوسرے مذاہب کو پسند کرنا شروع کر دے۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، دوسری تہذیبیں آتی ہے، دوسری ثقافتیں آتی ہے، ہم جلدی سے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابھی مولانا چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، ڈریس کے بارے میں، لباس کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ ہمیں اس لباس کے ساتھ، میں نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں، ہم نے اپنے آپ سے داڑھی کا جنازہ نکال دیا۔ ایک مجبوری ہو، ایک عذر ہو، مجبوری ہو، اس مجبوری کے اندر بھی آدمی کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا رہنا چاہیے جہاں تک وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں عام ماحول چل رہا ہے، سارا معاشرہ اسی طرح چل رہا ہے، تو ہم نے بھی اپنی وضاقتہ کو، اپنے لباس کو اسی طرح کا بنا لیا۔ آج کل ہمارے نوجوان عام طور سے یہ کٹ لگاتے ہیں داڑھی کا، برا مت ماننا، کیا لگاتے ہیں؟ مسئلہ بتا رہا ہوں میں، کٹ لگاتے ہیں، سیدھا سیدھا یہ RSS کا مشن۔ کس کا مشن ہے؟ RSS کا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ RSS اور BJP ہے، اور ہم اپنی وضاقتہ میں، ہم اپنے لباس میں اپنے دشمن کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہم اپنے دشمن کو کبھی زیر نہیں کر سکتے، ہم کبھی اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ہتھیار اور نہیں ہے، بندوق نہیں ہم رکھ نہیں سکتے، بم نہیں ہم رکھ نہیں سکتے، ساری چیزوں کے اوپر ہماری پابندی ہے، لیکن ہم اپنے ایمان اور اعمال کی طاقت کے اوپر بہت سارے اپنے مسائل کو حل کرا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے حل کروائے ہیں، اور اصل چیز یہی ہے۔ میں اسی درد کو، اسی فکر کے بارے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا تھا کہ آج ہمارے اندر اسلامی فکر نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے، ایمانی حیا نہیں ہے۔ اگر ایمانی غیرت ہو تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہو، ایمانی غیرت ہو، ہمارے ماں بہنوں کے اندر اس طرح کی بے حیائی عام نہ ہو۔ اگر ایمانی غیرت ہو تو ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہے، اور نوجوان نسل میں، اور ان نوجوان نسل کی جو اولادیں آئے گی ان کے اندر جس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہے، یہ برائیاں اگر ایمانی غیرت ہو تو یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہوگی۔ تو بزرگوں اور دوستو، فکر کے اوپر یہ اتنی ساری بات چلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا ہے، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کس سے بچاؤ؟ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم علماء سے پوچھیں، بزرگوں سے پوچھیں کہ ہم جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ راستہ کہیں ہم کو جہنم تک تو نہیں لے جائے گا۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر آپ جس کام کا بیڑا اٹھائیں گے وہ کام پار لگ جائے گا۔ ان بزرگوں کی سرپرستی رہے گی، یہ بزرگ ہماری نگرانی فرمائیں گے، اور آپ طے کر لیں گے، آپ یہ تہیہ کر لیں گے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی بستی کے اندر سدھار کرنا ہے، مسلم معاشرہ بنانا ہے، تو انشاءاللہ کوئی طاقت اور کوئی قوت آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دل کے اندر یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرتی اصلاح کے تعلق سے بھی مشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کتنی برائیاں عام ہو رہی ہے، اور اکثر جگہ میں تو کہتا ہوں یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر آج سے 10-15 سال پہلے جو برائیاں نہیں تھی، اس موبائل میں 2-3 سال میں وہ ساری برائیاں ایجاد کر دی، ساری برائیاں۔ اب ٹی وی کی ضرورت نہیں، ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں، سینما ہال میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی شہر میں جا کر کے، کسی بڑی جگہ بیٹھ کر کے اس طرح کی بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ گھر کے اندر کمرے میں بند ہو کر کے
300 रुपए का महीने का रिचार्ज करवा लो, दुनिया की बुरी से बुरी चीज और दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज, दोनों चीजें आपको मोबाइल पर मिल जाएंगी। हम ये नहीं कहते कि हम मोबाइल ना रखें, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आजकल और इससे पहले भी दुनिया में इस तरह की जो इजादात हुई हैं उनमें खैर का पहलू भी है और शर का पहलू भी है। हम मोबाइल खरीदें, नीयत ये रखें कि